السلام علیکم۔ آج کا ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ یا آپ کا کوئی پیارا کینیڈا کے لیے ٹریول کرنے والا ہے تو میں جس وقت پیکنگ کر رہی تھی کینیڈا کے لیے تو مجھے اللہ کے کسی نیک بندے نے مشورہ دیا کہ روٹین میں یوز ہونے والی میڈیسن ساتھ ضرور لے کر جانا، کیونکہ ہم بچوں کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے اور بچے سب سے زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں۔ ایون ہم لوگوں کو بھی نئے ماحول میں انزائٹی اور اسٹریس کی وجہ سے بلڈ پریشر میں فلکچویشن کے ایشوز، کانسٹیپیشن یا ڈائریا ہونا ایک عام سی بات ہے۔ جو میڈیسنز ہم یوزلی یوز کرتے تھے وہ میں نے پھر کافی ساری ساتھ میں رکھ لی تھی۔ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کون سی میڈیسن ساتھ رکھی تھی، لیکن صرف آپ نے میڈیسن ساتھ نہیں رکھنی، آپ نے پرسکرپشن بھی ان کی ساتھ رکھنی ہے۔ آپ پریویس پرسکرپشن بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں جس پر وہ میڈیسنز لکھی ہوئی ہیں، ڈاکٹر نے آپ کو پرسکرائب کی تھی یا آپ کے بچے کو پرسکرائب کی تھی کسی وجہ سے، اور آپ نیو بنوا کے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن رکھیے گا وہی جو بالکل سیف ہوں، آپ کو پتا ہو کہ آپ کے بچے کو اور آپ کو وہ سوٹ کرتی ہیں۔ کچھ پین کلرز ساتھ رکھی تھیں بخار کے لیے اور درد کے لیے، ساتھ میں اینٹی بایوٹکس رکھی تھیں، اسٹمک کے لیے میڈیسنز ساتھ رکھی تھیں، ڈسپرن رکھی تھی، کانسٹیپیشن کے لیے میڈیسنز رکھی تھیں، ساتھ میں الرجی کی میڈیسن، سنی پلاسٹ بینڈیجز جو ہوتے ہیں، فلیجل ہے، انٹامائزول ہے، پھر زخموں پہ لگانے والی جو آئنٹمنٹ ہوتی ہیں وہ بھی رکھی تھی ساتھ۔ یہ میڈیسنز میں نے ہینڈ کیری میں نہیں رکھی تھی، لگیج بیگ میں رکھی تھی، اور ان سب کی پرسکرپشن میں نے ساتھ رکھی تھی۔ پرسکرپشن میرے ہینڈ بیگ میں تھی کیونکہ سم ٹائمز وہ ایئرپورٹ پر چیک کر لیتے ہیں پرسکرپشن، ہمیشہ نہیں کرتے ہیں، میرے سے انہوں نے پرسکرپشن نہیں مانگی تھی لیکن وہ چیک کر سکتے ہیں، تو آپ نے رسک نہیں لینا ہے، آپ جو ہے وہ ساتھ میں لے کر آئیے گا پرسکرپشن۔ میں نے ہر میڈیسن کی آلموسٹ 3 to 4 بوٹلز رکھی تھی، اور آنے کے بعد مجھے واقعی ان کی کافی ضرورت پڑی تھی۔ جو پہلا سال تھا میرا، بچے اس میں فریکوینٹلی بیمار ہو رہے تھے، نئے ماحول میں ایڈجسٹ کرنے میں آبویسلی ٹائم لگتا ہے۔ کینیڈا میں ہر پروونس کا تقریباً الگ سسٹم ہے، باقیوں کا تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن اونٹاریو میں آپ کو 3 مہینے رہنے کے بعد ایک ہیلتھ کارڈ ایشو کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد آپ اپنا فیملی ڈاکٹر بھی بنا سکتے ہیں، اور آپ کے کچھ ٹیسٹ فری ہو جاتے ہیں، کچھ میڈیسنز آپ کو فری بھی مل جاتی ہیں۔ اچھا، ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر آپ کو اینٹی بایوٹک نہیں ملے گی، اور یہاں پر اینٹی بایوٹک نہیں لکھ کر دیتے ہیں جلدی، جو کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن پاکستان میں تو ہم لوگوں کو ڈاکٹرز جاتے ہی سب سے پہلے اینٹی بایوٹک دے دیتے ہیں نا، ہماری باڈی کو اسی طرح سے انہوں نے ہیبیچول کیا ہوتا ہے کہ اینٹی بایوٹک ملے گی تو وہ ریکور کریں گی۔ یہاں پر وہ لوگ ویٹ کرتے ہیں کہ آپ کی باڈی خود سے ریکور کرے، اینٹی بایوٹک نہیں دیتے، وہ پین کلرز کے ساتھ کام چلاتے ہیں جب تک چل سکتا ہے، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ پہلے تو ہمیں خود چاہیے کہ ہم اپنی امیونٹی اچھی کریں، اور اگر بیمار ہو بھی جائیں تو ایک دم سے اینٹی بایوٹک کی طرف نہ بھاگیں۔ کینیڈا کے جب میں نے ہیلتھ کیئر سسٹم پہ ویڈیو بنایا تھا تو اس پہ بھی مجھے ایک کمنٹ آیا ہوا تھا کہ 4 گھنٹے ہم نے ویٹ کیا اور اینڈ پہ ڈاکٹر نے ٹیلینول لکھ دی۔ ٹیلینول یعنی کہ پیناڈول، آپ سمجھتے ہیں۔ ویٹ بہت کرنا پڑتا ہے یہاں پر کلینکس میں۔ خیر، یہاں پر ساتھ ساتھ میں بنا رہی ہوں افطار۔ ہسبینڈ کو تو ان کا افطار دے کر جاب پر بھیج دیا تھا، اور یہ میں اپنے اور بچوں کے لیے بنا رہی تھی۔ پہلے میں نے چکن کی فیلنگ والے پیٹیز بنائے ہیں، اس کے بعد میں یہ کیسیڈیاز بنا رہی ہوں۔ کیسیڈیاز میں نے چیز ڈپ لگائی ہے، اس کے اوپر موزریلا چیز ڈالی ہے، چکن ڈالا ہے، اور اس کے اوپر ٹورٹیا دوبارہ سے رکھ کے اس کو بیک کر دیا۔ بہت مزے کے وہ بھی ریڈی ہوئے تھے۔ ساتھ میں سپرنگ رولز تھے جو کہ میرے ہمیشہ سے ہی فیوریٹ ہیں، اور ساتھ میں نے بنائی تھی فروٹ سیلڈ جس کے اندر چنے بھی میں نے خوب سارے ڈالے ہوئے تھے۔